بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما اللهم صل على روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کی اس مجلس میں سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے متعلق تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یاد کرو اس نعمت کو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے، کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے اور تم تھوڑی تعداد میں تھے، دشمنوں کا لشکر چاروں طرف سے تم کو گھیر چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تیز آندھی کے ذریعے سے اور فرشتوں کے لشکر سے۔ حضرت امام نصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے 1000 کی تعداد میں نازل ہوئے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کی تعداد 3000 تھی، اس غزوہ میں جو ہے 1000 فرشتے نازل ہوئے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں نے جو ہے جنگ کی، لیکن اس غزوہ میں فرشتے جنگ میں شریک نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر رہے تھے اور کفار کے دلوں میں روک ڈال رہے تھے۔ کفار کے لشکر کے ارد گرد نعرے تکبیر بلند کرتے تھے۔ تو تیز آندھی کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو کامیابی اور فتح دی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے تمہارے اعمال کو، تمہاری نیت کو، تمہاری محنت اور مشقت کو، تمہارے جہاد کو، کہ غزوہ خندق میں صحابہ کرام نے بڑی محنت و مشقت کی۔ 3 دن تک کا فاقہ تھا، کھانے کو ایک روٹی بھی میسر نہیں تھی، لیکن اس حالت میں غزوہ خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام مصروف تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ مسلمان جو ہے اللہ کے رسول کے حکم پر جو ہے ڈٹ گئے اور اپنی جان کی اور اپنی مال کی جو ہے پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کے ذریعے سے اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ کفار کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت ابو سفیان کی قیادت میں 4000 مکہ کے قریشی کافر لوگ تھے اور اس میں 300 گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے۔ تو یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس غزوے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہود کے 2 قبیلے، قبیلہ بنی نذیر اور قبیلہ بنو وائل، دونوں قبیلے کے 20 آدمی جو ہے مکہ مکرمہ پہنچے۔ قبیلہ بنو نذیر کے
اور قبیلہ بنو وائل کے، دونوں قبائل ملا کر کے یہ 20 آدمی تیار ہو کر کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ گئے، اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کے کفار قریش کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول سے اور صحابہ کرام سے، دین اسلام سے سخت نفرت کرتے ہیں، اگر تم لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دو تو ہم دین اسلام کو جڑ سے مٹا دیں گے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ختم کر دیں گے۔ اس مرتبہ جو ہے تمام عرب کے قبائل کو ہم جو ہے کیا ہے شامل کر لیتے ہیں۔ تو کفار قریش نے ان 20 سرداروں سے کہا، قبیلہ بنو نذیر کے، قبیلہ بنو وائل کے جو 20 آدمی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مذہب اور دین کے اعتبار سے اختلاف ہے، ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کی جو ہے قائل ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اسلام کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمارا دین ان کا دین جو ہے وہ کیا ہے الگ الگ ہے، اور تم یہودی ہو، تم بھی اہل کتاب ہو، اہل علم میں سے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہے۔ تو سیاست کے اکھاڑے میں جھوٹ بولنا کوئی کیا ہے گناہ، سیاست میں جو ہے یہ سب کچھ جو ہے چلتا رہتا ہے۔ تو قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو وائل کے 20 آدمی نے کہا کہ تمہارا دین جو ہے وہ کیا ہے بہتر ہے، یعنی کفار مکہ کا دین جو ہے بت پرستی کا دین، یہ جو دین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے۔ تو کفار قریش کے 50 سردار جو ہے تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے معاملہ نہیں چلے گا، کعبۃ اللہ کے دیوار سے سینہ لگا کر کے اللہ کے سامنے عہد اور نصاب کریں کہ 20 آدمی تو یہ ہو گئے یہودیوں کے، 50 آدمی کفار قریش کے ہو گئے، تو یہ کل ملا کے 70 آدمی جو ہے کعبۃ اللہ کی دیوار سے سینہ لگا کر کے اور اللہ کے کو حاضر ناظر سمجھ کر کے یہ قسم کھایا کہ ہم میں سے اگر ایک آدمی بھی زندہ رہے گا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے جو ہے لڑتے رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وہ مہربانی دیکھیے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے کعبۃ اللہ کی دیوار پکڑ کر کے اور اس بات پر قسم یہ لوگ کھا رہے ہیں کہ دین اسلام کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اسی وقت نازل کر دیں۔ تو بہرحال یہ قبیلہ جو ہے بنو نذیر کا اور بنو وائل کا قبیلہ غطفان کے پاس گئے، قبیلہ بنی قریظہ کے پاس گئے، ان تمام قبائل کو ملانے کی کوشش کی۔ تو ابو سفیان اپنے 4000 لشکر کو لے کر کے مرہ زہران پر جو ہے قیام کیا، تو یہ سارے قبائل مل کر کے تقریباً 15000 کا لشکر بنتا ہے۔ یہود کے قبیلہ کے ایک سردار جن کا نام حی بن اخطب ہے، بنی قریظہ کے پاس گیا اور بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے کہا کہ اس مرتبہ جو ہے عرب کے سارے قبائل متحد ہو چکے ہیں، تم بھی جو ہے متحد ہو کر صحابہ کرام اور دین اسلام کو مدینہ منورہ سے ختم کر دو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بنی قریظہ والے جو ہے
یہ مدینہ منورہ میں ان کا قبیلہ تھا، قلعہ تھا، بنی قریظہ کا۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے معاہدہ کر لیا، صلح کر لیا کہ اگر مدینہ منورہ پر کوئی اگر باہر کا کوئی لشکر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو کعب، بنی قریظہ کا سردار کعب کی نسل جو ہے اس نے اپنے ڈیرے کا دروازہ بند کر دیا۔ حی بن اخطب قبیلہ بنو نذیر کا جو سردار ہے اس نے کہا کہ ہم اپنے باپ کے جتنی کھجور کی پیداوار ہوگی اتنی آدھی رقم ہم آپ کو دیں گے۔ تو بنی قریظہ کے سردار نے کہا کہ جب سے ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے صلح کی ہے ہم نے ان کو جو ہے غلط نہیں پایا، وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ لیکن حی بن اخطب جو ہے برابر اصرار کرتا رہا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ لالچ کی وجہ سے جو ہے مائل ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ حی بن اخطب جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ حی بن اخطب نے کہا کہ عرب کے سارے قبائل متحد ہو چکے ہیں اور دائمی عزت اور سربلندی چاہتے ہو تو اس متحدہ قبائل میں جو ہے شامل ہو جائے۔ تو حی بن اخطب کے باتوں کے اصرار پر جو ہے قبیلہ بنو قریظہ کا سردار جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گیا، یہودیوں کے ساتھ، کفار قریش کے ساتھ۔ ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی کہ بنی قریظہ والوں نے عہد توڑ دیا ہے تو آپ نے نعیم بن مسعود کو جو ہے روانہ کیا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح ہے، ہم سے غداری کی ہے، ہم سے بدعہدی کی ہے، تو مجمع میں اس کو مبہم طریقے سے بیان کرنا، اور اگر یہ خبر غلط ہے تو اس کو علن اعلان بیان کرنا۔ نعیم ابن مسعود جو ہیں یہ قبیلے غطفان میں سے تھے، اور قبیلہ غطفان جو ہے ایک بہت بڑا طاقتور قبیلہ تھا۔ نعیم ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور ہمارے اسلام لانے کو جو ہے ہمارے قبیلے والے جو ہے ان کو معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکیلے آدمی کیا کام کر سکتے ہو، تم جو ہے اپنے قوم میں جا کر کے اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ تو نعیم ابن مسعود نے اجازت لی اور کہا کہ کچھ ہم سچ اور جھوٹ کہنے کی آپ اجازت دیں۔ بہرحال یہ روانہ ہو گئے، مختلف قبائل میں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 3000، جس میں سے 36 گھوڑے تھے۔ ادھر کفار قریش جن کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اس میں 4000 جوان تھے، 300 گھوڑے تھے، 1000 اونٹوں پر ساز و سامان لگا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، انصاری اور مہاجرین صحابہ کو اکٹھا کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی، صاحب وحی کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دو وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مشورہ لینے کی سنت کو جاری کرنا تھا، اور دوسرے باہمی اتحاد اتفاق میں کوئی بھی بڑا سردار ہو جب اپنے دوستوں، اپنے ماتحت لوگوں میں صلاح و مشورہ کرے گا تو دونوں مل کے اندر جو ہے ایک طرح سے الفت و محبت، ایک طرح کا جو خوف اور جھجک ہوتی ہے وہ دور ہو جاتا ہے، بے تکلفی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان دو سنتوں کو جاری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔
تو سارے صحابہ تیار تھے. اس میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ملک فارس میں، ایران میں جب دشمن طاقتور ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے خندق کو، تو آپ مدینہ کے باہر جو ہے خندق جو ہے کھودیں. یہ میرا مشورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جو ہے پوری لکیر جو ہے کھینچ دیا، اور ہر 10 آدمی پر جو ہے 40 گز خندق کھودنے کا حکم دیا. یعنی 10 آدمیوں کی الگ الگ ٹکڑی جماعت بنا دیا، پورے لشکر کو تقسیم کر دیا 10 آدمی میں. یعنی 10 آدمی جو ہے وہ 40 گز جو ہے خندق کھودنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم 5 گز خندق کھودنا اور 5 گز گہری، 5 گز لمبائی اور 5 گز گہری. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں لگ گئے. اب انصاری اور مہاجر صحابہ جو ہے یہ چاہتے تھے کہ حضرت انصاری صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت سلمان کو، کیونکہ یہ مشورہ دیے تھے خندق کھودنے کا، ان کو تجربہ زیادہ ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے یہ انجینئر تھے. تو انصاری صحابہ یہ چاہتے تھے کہ سلمان ہمارے گروہ میں شامل ہو. مہاجر صحابہ چاہتے تھے کہ یہ حضرت سلمان جو ہے مہاجرین میں شامل ہو جائے، ہمارے گروہ میں شامل ہو جائے. یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں آنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزاع کو ختم کیا ایک جملے سے. آپ نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان جو ہے وہ ہمارے خاندان سے، ہمارے گھر والوں میں سے. تب جو ہے صحابہ جو ہے اپنے کام میں جو ہے لگ گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدال لے کر کھود رہے تھے. وہ چٹان جو ہے سخت تھی، آپ اس کو نہیں توڑ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول جو ہے یہ چٹان جو ہے ہم سے نہیں کھودی جا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹان جو ہے اس پر کدال مارا، اس کا ایک حصہ جو ہے کٹ گیا. اس ایک حصے سے جب وہ ٹکڑا ہو گیا تو اس میں سے ایک روشنی نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک ایران کے محلات کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی. پھر دوسری مرتبہ جب خدا مارا تو چٹانی کا ایک حصہ جو ہے ٹکڑا ہو گیا، اور اس میں سے روشنی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ملک روم کی جو ہے محلات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دکھلایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا، اس میں سے بھی روشنی نکلی. تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول 3 مرتبہ ہم نے یہ روشنی دیکھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے یہ روشنی دیکھی؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ ملک یمن کی جو ہے محلات دروازے ہم کو دکھائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ یہ ملک جو ہے آپ کی امت فتح کرے گی. صحابہ کرام کو یقین ہو گیا. اس میں کچھ منافقین بھی تھے، انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا. تانا یہ دینا شروع کر دیا کہ کھانے پینے کو کوئی سامان نہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اور دشمن جو ہے چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا. 12:55 پر ہو جائے تو آپ اشارہ کر دیجیے گا. تو اس کے بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ادھر قرآن پاک جو ہے صحابہ کرام کی حالت بیان کر رہا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یعنی خوف اور دہشت مسلمانوں کی یہ تھی کہ ادھر بنی قریظہ والے جو ہے اندر سے دشمن ہو گئے، ادھر عرب کے سارے قبائل اکٹھا ہو گئے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اور یہ خندق جو ہے 3.5 میل لمبی جو ہے کھودی گئی۔ کتنے روز میں مکمل ہوگی؟ یہ خندق جو ہے 6 دن میں جو ہے کیا ہے مکمل ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بنی حارثہ کے قلعے میں محفوظ کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجازت لی ہے اللہ کے رسول ہم اپنی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں، تو یہ بنو حارثہ کے قلعے میں گئے اور اس قلعہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اس وقت جو ہے پردے کا احکام جو ہے نازل نہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سعد ابن معاذ کی والدہ سے کہا کہ سعد ابن معاذ نے جو زرہ پہنی ہے یہ چھوٹی زرہ ہے، ان کا ہاتھ جو ہے کھلا ہوا ہے، اگر یہ زرہ بڑی پہنتے ان کا ہاتھ جو ہے ڈھکا رہتا اور ہر خطرے سے یہ محفوظ رہتے۔ تو ان کی والدہ نے کہا جلدی سے جاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ ان کی والدہ نے حضرت عائشہ کو جواب دیا اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر میں جب پہنچنے کے قریب ہوئے تو ان کو تیر لگا، ان کے رگے اکحل کو جو ہے کاٹ ڈالا۔ اس وقت جو ہے حضرت سعد بن معاذ نے 2 دعائیں کی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں۔ ایک اللہ کے خوف اور ڈر سے جب بندہ روتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک مجاہدین کی دعا جب سب بندی میں جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا ہے قبول فرماتا ہے۔ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اگر کفار قریش کا حملہ دوبارہ ہوتا ہے تو ہم تو آپ زندہ رکھتے ہیں۔ بس ایک دوسری دعا آپ نے یہ مانگی کہ اے اللہ بنی قریظہ نے جو غداری کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے، جب تک ہم ان سے انتقام و بدلہ نہ لے لیں ہماری موت نہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غزوہ احزاب کی جس کی تقریر ہوئی آئندہ جمعہ جو ہے اس کو جو باقی بچا ہے وہ بیان کریں گے، جو حضرات سنت نہ پڑھے وہ سنت کریں گے۔